السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب سنن ابی داود جلد اول کا 33واں سبق پڑھیں گے۔ آج ہم باب زکوٰۃ العصر اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے انتہائی محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب صفحہ نکال لیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب زکوٰۃ العصر، شہد کی زکوٰۃ کا بیان۔ وبه قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وكان سأله أن يحمي واديا يقال له سلبة فحمى له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ذلك الوادی۔ جی، حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ ہلال نامی ایک شخص جو کہ قبیلہ بنی متعان سے تعلق رکھتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بعشور نحل لہ، اپنے شہد کا عشر لے کر، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وادی کو بطور حما دینے کی درخواست کی، وادی جس کا نام سلبہ ہے۔ فحما لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلک الوادی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطور حما یہ وادی دے دی۔ حما یعنی، حما کا مطلب کیا ہے کہ ان کے لیے وہ جنگل یا وادی خاص کر دی جائے، ان کے علاوہ کوئی اور اس زمین سے فائدہ نہ اٹھا سکے، جس کو کہتے ہیں ٹھیکہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنگل ان کو ٹھیکے پر دے دیا۔ فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله سلبة وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو سفیان بن وہب نے حضرت عمر بن خطاب کو اس کے متعلق خط لکھ کر دریافت کیا۔ یہ سفیان بن وہب یہ چونکہ حضرت عمر کی طرف سے طائف کے عامل تھے، تو حضرت سفیان بن وہب نے اس کے متعلق حضرت عمر سے خط لکھ کر دریافت کیا۔ فكتب عمر ان ادى اليك ما كان يؤدي الى رسول الله من عشور نحله فاحمله سلبة، تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ اگر وہ تم کو وہی عشر میں دے رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتا تھا، تو اس کا ٹھیکہ قائم رکھنا، بصورت دیگر فإنما هو ذباب غیث یأکلہ من یشاء، وہ مکھیاں اور جنگلوں کی مکھیوں کی طرح ہیں، یأکلہ من یشاء کہ ہر شخص اس شہد کو استعمال کر سکتا ہے اور کھا سکتا ہے۔ اگلی حدیث ہے عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان شبابۃ بطن من فان،
کہ قبیلہ شبابہ جو قبیلہ فہم ہی کی ایک شاخ ہے، فذکر نحوہ، اور انہوں نے گزشتہ متن ہی کے الفاظ کو ذکر کیا، اور ان میں یہ بھی فرمایا من کل 10 قرب قربۃ، کہ وہ ہلال متعی شہد کی ہر 10 مشکوں میں سے ایک مشک بطور زکوٰۃ کے دیا کرتے تھے۔ وقال سفیان بن عبد الله الثقفي قال وكان يحمله واديين زاد فأدوا إليه ما كان يؤدون إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وحمله واديهم۔ اور سفیان بن عبداللہ ثقفی نے ان کو 2 جنگلوں کا ٹھیکہ دے دیا تھا۔ زیادہ عبد الرحمن نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا ہے، پھر وہ ان کو اس قدر شہد دیا کرتے تھے جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بطور زکوٰۃ کی دیا کرتے تھے۔ وَحَمَلَهُ وَادِيَهُمْ، چنانچہ سفیان بن عبداللہ ثقفی ان کے جنگل کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إن بطنا من فهم بمعنى المغيرة قال من 10 قرب قربة وقال واديين لهم، اس میں ان الفاظ کا ذکر ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ شہد پھلوں کی طرح زمین کی پیداوار ہی ہے، اس میں زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے مالکیہ و شافعیہ کا جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ عشر صرف ان چیزوں میں ہے جن کا ادخار کیا جاتا ہو قوت ہونے کی حیثیت سے۔ یہ شوافع اور مالکیہ کا عشر کے حوالے سے ضابطہ ہے کہ صرف عشر ان چیزوں میں ہی واجب ہے جن کا ادخار یعنی جن کو ذخیرہ زیادہ مدت تک رکھا جا سکتا ہو اور وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، جبکہ تو اس ضابطے کے پیش نظر شوافع اور مالکیہ کے نزدیک اصل میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، شہد میں کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جبکہ حنابلہ اور صاحبین کے نزدیک جملہ مکیلات اور باقی رہنے والی چیزوں میں عشر واجب ہے۔ ہر کیلی چیزیں اور باقی رہنے والی چیزوں میں عشر واجب ہے۔ تو صاحبین اور حنابلہ کے قاعدے کا تقاضا بھی یہ ہے کہ شہد میں عشر واجب ہو، چنانچہ ان کے اصول اور قاعدے کے مطابق صاحبین اور حنابلہ کے نزدیک شہد میں عشر واجب ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ چونکہ ان کے نزدیک پیداوار میں پہلے سے ہی عموم ہے، لہٰذا اب حاصل یہ ہوا کہ شافعیہ اور مالکیہ کے نزدیک شہد میں عشر واجب نہیں ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ، صاحبین اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک اس میں عشر واجب ہے۔ اور یہ دلائل، یہ تمام کے تمام احادیث یہ ائمہ احناف اور حنابلہ کی دلیلیں ہیں، جن میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد میں سے عشر بطور زکوٰۃ کے وصول کیا کرتے تھے۔ جی اگلا ترجمۃ الباب دیکھیں۔ باب فی خرص العنب، درختوں پر انگوروں کا اندازہ کر لینے کا بیان۔ سب سے پہلے ہم خرص کے مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ خرص کا مفہوم حنفیہ کے نزدیک اور عند الجمہور مختلف ہے۔ خرص کا لغوی معنی تخمینہ لگانا
اپنی رائے اور اندازے سے کسی شے کی مقدار کو متعین کرنا ہے۔ خرچ کے لغت میں معنی ہے تخمینہ لگانا، یعنی اپنی رائے اور اندازے سے کسی شے کی مقدار کو متعین کرنا، اور شرعاً درختوں پر لگے ہوئے پھلوں کی مقدار کو متعین کرنا۔ درختوں پر لگے ہوئے پھلوں کی مقدار کو متعین کرنا، یعنی حنفیہ کے نزدیک خرص کا مفہوم یہ اندازہ لگانا کہ درختوں پر جو رطب یا انگور ہیں وہ فی الحال کتنے ہیں اور تمر و زبیب بننے کے بعد کتنے ہوں گے، یعنی یہ جو تر کھجوریں ہیں خشک ہو جانے اور یہ انگوروں کا کشمش بن جانے کے بعد یہ کتنے ہوں گے، تاکہ ابھی سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس باغ میں سے تقریباً اتنا عشر وصول کیا جائے، جس کی تحقیقی مقدار بعد الجفاف، یعنی درختوں سے پھلوں کو توڑنے کے وقت ہی جس کی تحقیقی مقدار متعین ہوگی۔ یہ ہے خرص کا مفہوم حنفیہ کے مسلک کے پیش نظر۔ خرص کا مفہوم کیا ہے کہ یہ اندازہ لگانا کہ درختوں پر جو پھل لگے ہیں وہ کتنی مقدار میں ہیں، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس باغ میں سے اتنا عشر وصول کیا جائے کہ جس کی تحقیقی مقدار درختوں سے پھلوں کو توڑنے کے وقت ہی متعین ہوگی۔ یہ ہے مفہوم حنفیہ کے مسلک کے پیش، جبکہ جمہور کے نزدیک خرص کا مفہوم مقدار عشر کا فیصلہ کر لینا ہے، جس کا مالک باغ کو ابھی سے ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے کہ عشر لینے کا جب وقت آئے گا تو ہم تم سے اتنی زکوٰۃ لے لیں گے، یہ مذہب جمہور کے مطابق خرص کا مفہوم ہے۔ عند الجمہور خرص دراصل ایک قسم کا معاہدہ ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے والے کا رب المال سے کہ تمہارے مال میں اتنی زکوٰۃ واجب ہے تو جو تم سے اپنے وقت میں ہم لے لیں گے، چنانچہ رب المال اس مقدار کو اپنے ذمے میں لے لیتا ہے۔ اب خرص عند الجمہور والائمۃ الثلاثہ صرف تمر اور عنب میں ہی ہے، تمر یعنی کہ کھجوروں اور انگوروں میں ہی ہے، زیتون میں نہیں ہے۔ جی، عن الزہری عن سعید بن المسیب عن عطاء بن اسید قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یخرس العنب کما یخرس النخل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب تم درخت کے پھلوں کا اندازہ لگاؤ تو انگوروں کی مقدار کا بھی اندازہ لگایا جائے جیسا کہ کھجوروں میں اندازہ لگایا جاتا ہے۔ وَيُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ صَدَقَةُ النَّخْلِ تَمْرًا، اور ان کی زکوٰۃ اس وقت وصول کی جائے گی جب وہ درخت سے اتر کر سوکھ جائیں، یعنی کشمش بن جائیں۔ انگور وہ درخت سے اتر کر سوکھ جائیں اس وقت زکوٰۃ وصول کی جائے گی، جیسے کہ کھجوروں کی زکوٰۃ سوکھنے کے بعد وصول کی جاتی ہے۔ اور ابن شہاب سے اسی طرح ایک دوسری سند کے ساتھ بھی مروی ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن اسحاق المسیب قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب باسناده ومعناه۔ باب فی الخرص، درختوں پر پھلوں کا اندازہ لگانا۔ وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود قال جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجتم فجذوا ودعوا الثلث
فإن لم تدعوا أو تجدوا الثلث فدعوا الربع۔ حضرت سہل بن ابی حثمہ ہماری مجلس میں حاضر ہوئے، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ جب تم درختوں پر پھلوں کا اندازہ لگاؤ، فَجُذُّوا، تو تم پھل توڑ لو۔ جُذُّو کا مطلب قطع کرنا، توڑ دینا۔ تم پھل توڑ لو یعنی باغ والوں کو توڑنے کی اجازت دے دو، اس لیے کہ پھلوں کا توڑنا یہ اندازہ لگانے والے کا کام نہیں ہے بلکہ مالک کا کام ہے۔ سمجھے؟ فَجُذُّوا، تو تم توڑنے کی اجازت دے دو۔ توڑنے سے مراد یہ ہے ان کو اس میں اب تصرف کرنے کی اجازت و اختیار دے دو۔ وَدَعُوا الثُّلُثَ، اور تم ایک تہائی کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَدَعُوا، اگر تم ایک تہائی نہیں چھوڑتے، او تجدوا الثلث، یا ایک تہائی ترک کرنا مناسب نہیں سمجھتے، فدعوا الربع، تو پھر ایک چوتھائی ہی چھوڑ دیا کرو۔ اس حدیث میں آ رہا ہے وَدَعُوا الثُّلُث، قرض کے وقت ایک ثلث زکوٰۃ باغ کے مالک کے پاس ہی چھوڑ دو۔ تو جو لوگ اس ثلث یا ربع کے چھوڑ دینے کے قائل ہیں، جیسا کہ امام احمد بن حنبل، ان کے نزدیک ایک ثلث یا ربع کا حسب رائے اور حسب مصلحت چھوڑ دینا واجب ہے، تو اس حدیث کی توجیہ کی پھر تو ان کے نزدیک کوئی حاجت نہیں ہے، چونکہ مصنف بھی حنبلی ہیں، اور جو حضرات جیسے کہ شوافی اور مالکیہ اور ائمہ احناف وہ جو قائل نہیں ہے، وہ اس کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ اس چھوڑ دینے سے مقصود تخفیف زکوٰۃ نہیں ہے کہ زکوٰۃ میں کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ اس ترک سے مقصود یہ ہے کہ چونکہ باغ والوں کے پاس بھی فقراء لینے کے لیے آتے ہیں، اس لیے کچھ مقدار ثلث کی ہو یا ربع کی مقدار ہو، وہ مالک کے پاس ہی رہنے دو تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے بھی کچھ زکوٰۃ ادا کرتے۔ باب متی یخرس التمر، کھجور کا اندازہ کب لگایا جائے گا۔ عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت وهي تذكر شان خيبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرس النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه۔ اس حدیث میں آ رہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل ہے کہ وہ خیبر کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہود کی طرف حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے۔ فَيَخْرِسُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ، پس وہ جا کر کھجوروں کا اندازہ کر لیتے جب وہ اچھی طرح ان کا پھل نکل آتا، مگر قبل ان یؤکل منہ، کھا لینے سے پہلے۔ چونکہ فتح خیبر کے بعد یہود سے یہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ تم اپنی پیداوار پر قابض رہو گے، اپنے باغات کے خود مالک رہو گے، مگر پیداوار کا نصف مسلمانوں کو دو گے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا کرتے تھے۔ اس حدیث سے یہ معلوم بھی ہوا کہ پھلوں کا اندازہ لگانا بدوء صلاح کے بعد ہونا چاہیے، اس سے پہلے نہیں۔ اگلا ترجمۃ الباب، باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقہ، زکوٰۃ میں کون سا پھل کا دینا جائز نہیں ہے، زکوٰۃ میں کس پھل کا دینا جائز نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا سعيد بن سليمان
قال حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة. حضرت سہل حضرت ابو امامہ اپنے والد سہل سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرور اور لون الحبیق کو زکوٰۃ میں لینے سے منع کیا. یہ گھٹیا قسم کی کھجوریں زکوٰۃ میں لینے سے منع فرمائے. قال زوری لونین من تمر المدینہ، زوری کہتے ہیں کہ جو عرور اور لون الحبیق مدینہ کی کھجوروں کے دو رنگ ہیں. قال ابو داود اسند ایضا ابو الولید عن سلیمان بن کثیر عن الزہری، جبکہ جو عرور اور لون الحبیق گھٹیا کھجوریں تصور کی جاتی ہیں اس لیے ان کو زکوٰۃ میں لینے سے منع فرمائے. وبی قال حدثنا نصر بن عاصم الانطاکی قال حدثنا یحییٰ یعنی القطان عن عبد الحمید بن جعفر قال حدثني صالح بن ابي عريب عن كثير بن مرة عن عوف بن مالك قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبيده عصا وقد علق رجل قنا حشفا فطعن بالعصا في ذلك القنو وقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها وقال إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة. حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مسجد میں تشریف لائے. آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. وقد علق رجل قنا حشفا فطعن بالعصا في ذلك القنو، اور ایک شخص نے ایک گچھا حشف کا لٹکا رکھا تھا. حشفاً بین السطور لکھا ہوا ہے هو الیابس الفاسد من التمر، یعنی خشک گھٹیا کھجور. فطعن بالعصا فی ذلک القنو، آپ نے اس میں اپنی چھڑی اس گچھے پر آپ نے اپنی چھڑی ماری اور پھر فرمایا کہ اگر صدقہ دینے والا چاہتا تو اس سے بہتر صدقہ دے سکتا تھا. اور یہ فرمایا کہ یہ صدقہ دینے والا یأکل الحشف یوم القیامہ، قیامت کے دن یہی گھٹیا کھجور ہی کھائے گا. باب زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر کا بیان. جی یہ مسئلہ، یہ اختلاف ذہن میں رہے صدقۃ الفطر کے حوالے سے کہ ائمہ ثلاثہ کا مذہب یہ ہے کہ صدقۃ الفطر فرض ہے، جبکہ حنفیہ کے نزدیک واجب ہے. ائمہ ثلاثہ کے نزدیک صدقۃ الفطر کی ادائیگی فرض ہے اور حنفیہ کے نزدیک وجوب ہے. امام ابو داود اپنی سند کے ساتھ حدیث نقل کر رہے ہیں عن عکرمۃ عن ابن عباس قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ رسول حضرت عبداللہ بن عباس وہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو لغو اور بیہودہ بات سے اور روزے کو پاک کرنے، لغو اور بیہودہ گفتگو سے اور روزے کو پاک کرنے اور مساکین کی پرورش کے لیے ہی مقرر کیا ہے. یہ طہرۃ للصیام من اللغو والرفث یہ مفعول لہ اول ہے. وطعمۃ للمساکین مفعول لہ وہ اسم جو فعل کے وقوع کا سبب بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو بیہودہ اور لغویات سے روزے کو پاک کرنے کے لیے مقرر کیا اور مساکین کی پرورش کے لیے ہی مقرر کیا ہے. من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، پس جو نماز عید سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرے گا تو وہ مقبولۃ، تو وہ زکوٰۃ
وہ مقبول ہے، اور جو نماز کے بعد بھی ادا کر دے گا فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، تو وہ ایک صدقہ ہوگا دوسرے صدقات کی مانند۔ تو اس میں ادائیگی ہو جائے گی۔ بہتر وقت نماز عید سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے، بعد میں ادا کر دے گا تو صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ باب متی تؤدی، اگلا باب ہے صدقۃ الفطر کب ادا کیا جائے، صدقۃ الفطر کب ادا کیا جائے۔ عن نافع عن ابن عمر قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزکاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو عیدگاہ جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عیدگاہ جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ، جبکہ حضرت عبداللہ بن عمر کا معمول یہ تھا کہ وہ صدقۃ الفطر کو عید سے 1 یا 2 دن پہلے ادا کیا کرتے تھے، تاکہ فقراء کی ضرورت اور حوائج وہ عید سے پہلے پوری ہو جائیں اور وہ عید کی تیاری کر سکیں۔ یہی صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا وقت ہے۔ باب کم یؤدی فی صدقۃ الفطر، اگلا باب ہے صدقۃ الفطر کی مقدار کا بیان۔ تو یہ ذہن نشین رہے کہ صدقۃ الفطر، تو اس حوالے سے جمہور ائمہ ثلاثہ کا مذہب یہ ہے کہ جملہ اشیاء مذکورہ فی الحدیث میں 1 صاع ہے، یعنی کھجور ہو، کشمش ہو، ایک گندم ہو، اور اسی طرح جو ہو، جو جن اشیاء کا ذکر آیا ہے ان میں صدقۃ الفطر 1 صاع ہی واجب ہے، جبکہ حنفیہ کا جمہور سے گندم میں صرف اختلاف ہے۔ حنفیہ کے نزدیک گندم کی ادائیگی میں صدقۃ الفطر نصف صاع واجب ہے، اور نصف صاع پونے 2 سیر اس کا وزن بنتا ہے، اور 1 صاع تقریباً 3.5 سیر اس کا وزن بنتا ہے۔ احناف کے دلائل اگلے ترجمۃ الباب میں آ رہی ہیں کہ جو مصنف نے ترجمۃ الباب قائم کیا، من روا نصف صاع من قمح، کہ جو حضرات گیہوں سے نصف صاع کی روایت کرتے ہیں، اس کا باب قائم کر کے احادیث ذکر کی جس میں گیہوں کے نصف صاع کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ احناف کے دلائل ہیں۔ جی حدیث دیکھیں، عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکاة الفطر قال فيما قرأه علي مالك زکاة الفطر من رمضان صاع من تمر، زکاة الفطر من رمضان صاع من تمر او صاع من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت، غلام ہو خواہ آزاد ہو، یہ ضروری قرار دیا کہ وہ 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو صدقۃ الفطر کے طور پر ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت، آزاد ہو خواہ غلام ہو، 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو بطور صدقۃ الفطر کے مقرر کیا، فرض کیا۔ اس حدیث میں جو لفظ فرض آ رہا ہے، اس سے ہی ائمہ ثلاثہ نے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ زکوٰۃ الفطر
فرض ہے، یعنی کہ صدقۃ الفطر کی حیثیت فرض کی ہے۔ حدیث میں الفاظ فرض کے آ رہے ہیں۔ حناف یہ کہتے ہیں کہ فرض کے لیے دلیل قطعی سے اس کا ثبوت ہونا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ یہ دلیل قطعی کے درجے میں نہیں ہے، اس لیے یہاں سے فرض ہم صدقۃ الفطر کو قرار نہیں دے سکتے، بلکہ فرض سے لغوی معنی مراد ہے مقرر کرنا۔ آگے اس حدیث کے اندر لفظ ہیں علی کل حر او عبد، علی کل حر او عبد، اس کے پیش نظر داود ظاہری کا مسلک یہ ہے کہ صدقۃ الفطر غلام پر بھی واجب ہوتا ہے اور اسی کے ذمے ہے اس کا ادا کرنا۔ آقا پر لازم ہے کہ وہ اس کو کمائی کرنے کی مہلت دے دے تاکہ وہ کما کر اپنا صدقۃ الفطر خود ادا کر سکے، جس طرح نماز کے لیے اس کو وقت دینا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ جبکہ جمہور ائمہ اربعہ کے نزدیک غلام کے صدقۃ الفطر کی ادائیگی آقا پر ہے، غلام کے صدقۃ الفطر کی ادائیگی آقا پر ہے۔ حنفیہ یوں کہتے ہیں غلام میں چونکہ اہلیت وجوب نہیں ہے بلکہ عبد کا صدقہ واجب بھی مولا پر ہی ہوتا ہے اور ادا بھی آقا کے ہی ذمے ہے، اور ادا بھی آقا کے ہی ذمے ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ صدقۃ الفطر کا سبب وجوب وہ رأس یمونہ ویلی علیہ ولایتن تامتن، یعنی صدقۃ الفطر کا سبب وجوب وہ ذات جس کو جس کی معونت آدمی برداشت کرتا ہے، جس کا نان و نفقہ آدمی برداشت کرتا ہے اور جس پر اس کو ولایت تامہ حاصل ہو۔ اس کا اولین مصداق تو آدمی کی خود اپنی ذات ہے اور اسی طرح اس میں اس کے اولاد صغار بھی داخل ہے، اور اولاد کبار زوجہ اس میں داخل نہیں ہے، اولاد کبار اور زوجہ اس میں داخل نہیں ہے، ان پر چونکہ آدمی کی ولایت تامہ حاصل نہیں ہوتی۔ تو صدقۃ الفطر کے سبب وجوب وہ رأس یمونہ ویلی علیہ ولایت تامۃ، یعنی وہ ذات جس کو جس کی معونت آدمی برداشت کرتا ہے اور جس پر اس کو ولایت تامہ حاصل ہو۔ علی کل حر او عبد، اس مسئلے میں ائمہ جمہور کے مذہب کی تائید حدیث ثانی کے لفظ میں یہ اضافہ موجود ہے والصغیر والکبیر، کہ ہر مسلمان خواہ وہ نابالغ ہو یا وہ بالغ ہو اس کی طرف سے صدقۃ الفطر مقرر فرمایا۔ تو جیسے نابالغ اولاد کا صدقۃ الفطر وہ والد کے ذمے واجب ہوتا ہے، اسی طرح غلام کا یا اس کی طرف سے صدقۃ الفطر بھی آقا کے ذمے ہی واجب ہوگا۔ حدیث ثانی عن عبد اللہ بن عمر قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاع وہ کھجور یا ایک صاع جو زکوٰۃ الفطر یعنی صدقۃ الفطر کے طور پر مقرر فرمائی۔ فذکر بمعنی مالک، زیادہ اس میں اس سند میں یہ اضافہ ہے والصغیر والکبیر، خواہ وہ بالغ ہو یا نابالغ بچے ہوں ان کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر مقرر فرمایا۔
وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور حکم دیا کہ عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے پہلے اس کو ادا کیا جائے۔ قال ابو داود رواہ عبداللہ بن عمری عن نافع قال على كل مسلم، ورواہ سعید الجمحی عن عبید اللہ عن نافع قال فیہ من المسلمین، اس میں من المسلمین کا انہوں نے اضافہ کیا ہے، اور جبکہ مشہور عن عبید اللہ سے جو مشہور روایت ہے اس کے اندر من المسلمین کا لفظ نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك، زاد موسى والذكر والأنثى. قال أبو داود قال فيه أيوب عبد الله يعني العمري في حديثهما عن نافع ذكر أو أنثى أيضا۔ اگلی حدیث امام ابو داود اپنی سند سے لے رہے ہیں۔ قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلط أو زبيب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ ایک سا جو یا ایک سا کھجور یا ایک سا چھلکا اترا ہوا جو کا او زبیبن یا ایک سا کشمش صدقۃ الفطر کے طور پر نکالا کرتے تھے۔ قال عبد الله فلما كان عمر رحمه الله وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الاشیاء۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا اور گیہوں کی کثرت ہونے لگی یعنی گندم کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اشیاء کے بدلے گیہوں کے نصف صاع کو مقرر فرما دیا، گندم کے نصف صاع کو مقرر فرما دیا، چونکہ عرب کے اندر کھجور کی، کشمش کی، انگوروں کی یہ کثرت سی بنسبت گندم کے اور گیہوں کے۔ وبه قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال قال عبد الله فعدل الناس بعد نصف صاع من بر، قال وكان عبد الله يعطي التمر فأعوز أهل المدينة التمر عاما فأعطى الشعير۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ پھر لوگ نصف صاع ہی کھجور کا، نصف صاع گیہوں یعنی گندم کا دینے لگے، نصف صاع گندم گیہوں کا دینے لگے۔ وکان عبداللہ یعطی التمر، جبکہ نافع کہتے ہیں جو کہ عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں، عبداللہ بن عمر کھجور ہی سے صدقۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے۔ ایک سال مدینہ منورہ میں کھجور کی شدید قلت ہو گئی، فأعط الشعیر، تو انہوں نے کھجور کے بدلے جو دیے۔ تو ایک سال مدینہ منورہ میں کھجوروں کی شدید قلت ہو گئی تو اس سال انہوں نے جو بطور صدقۃ الفطر کے دیے۔ اگلی روایت حضرت ابو سعید خدری سے ہے، عن ابی سعید الخدری قال كنا نخرج اذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر او مملوك صاعا من طعام او صاعا من اقط او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب، فلم نزل نخرج حتى قدم معاویة حاجا او معتمرا۔ حضرت ابو سعید خدری خود فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہم صدقۃ الفطر ہر چھوٹے اور بڑے، آزاد ہو یا غلام کی طرف سے اناج کا ایک سا، پنیر کا ایک سا، کھجور یا کشمش کا ایک سا ہی دیا کرتے تھے، کھجور کا، جو کا، کشمش کا ایک سا دیا کرتے تھے، اور بعد میں بھی
ہم اسی طرح دیتے رہے، فلم نزل نخرجو، اسی طرح ہم ایک سا اناج کا، کشمش کا، کھجور کا، جو کا دیتے رہے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ حج یا عمرے کے لیے تشریف لائے، فکلم الناس علی المنبر فکان فیما کلم به الناس ان قال انی ارى ان مدین من ثمراء الشام تعدل صاعا من تمر، تو انہوں نے ممبر پر لوگوں کو سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ انی ارا، میری رائے میں دو مد دو مد گیہوں جو شام سے آتے ہیں، تعدل صاع من تمر، وہ ایک سا کھجور کے برابر ہوتے ہیں، دو مد گیہوں کے جو شام سے آتے ہیں ایک سا کھجور کے برابر ہوتے ہیں۔ فأخذ الناس بذلك، تو چنانچہ لوگوں نے اسی کو اختیار کر لیا۔ فقال ابو سعید فاما انا فلا ازال اخرج ابدا ما عشت، ابو سعید خدری کہتے ہیں میں تو زندگی بھر ایک سا کھجور، ایک سا کشمش ہو یا ایک سا ہی دیتا رہوں گا، ایک سا ہی دیتا رہوں گا۔ قال ابو داود رواه ابن علیة وعبدة وغيرهما عن ابن اسحاق عن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض عن ابي سعيد بمعنى، وذكر رجل واحد في عن ابن علیة او صاع حنطة وليس محفوظ۔ امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ اس میں ابن علیہ کے تفرد سے صاع حنطة کا لفظ بھی نقل ہے، جو کہ محفوظ نہیں ہے، کیونکہ اس میں تفرد ہے جو کہ ثقہ روات کی روایت کے خلاف ہے۔ تو اس کے اندر جن اجناس کا ذکر ہے ان میں ائمہ احناف بھی ایک سا کھجور، ایک سا کشمش، ایک سا جو، ایک سا اناج کے قائل ہیں۔ اگلی حدیث عن زید بن اسلم عن عیاض عن ابی سعید نصف صاع من بر، اس حدیث کی سند کے ساتھ اس حدیث میں الفاظ ہیں حضرت ابو سعید خدری صحیح مروی روایت کے گندم اور گیہوں سے نصف صاع مروی ہے، وهو وهم من معاویہ بن ہشام او ممن رواه عنه، جبکہ اس کو امام ابو داود فرما رہے ہیں کہ یہ معاویہ بن ہشام کی طرف سے وہم ہے، اور جس راوی میں وہم کا ثبوت مل جائے اس راوی کی روایت کو متروک الحدیث کہتے ہیں، یا پھر مزید فی متصل الاسانید ہم کہہ سکتے ہیں، مزید فی متصل کہ ثقہ روات نے یہ اضافہ نہیں نقل کیا جو کہ معاویہ بن ہشام کے طریق میں اضافہ ہے، اور اس اضافے کو امام ابو داود نے وہم کہا کہ معاویہ بن ہشام کو اس کا وہم ہے۔ وبه قال حدثنا حامد بن يحيى قال أخبرنا سفيان تحويل، وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان سمع عياض قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول لا أخرج أبدا إلا صاعا إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صاع تمر أو شعير أو قط أو زبيب، هذا حديث يحيى، زاد سفيان أو صاع من دقيق، قال حامد فأنكروا عليه فتركوا سفيان، قال أبو داود فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة، یہ جو اضافہ ہے یہ ابن عیینہ کا وہم ہے، اور یہ مزید فی متصل اسانید ہوگی جس میں اضافہ ہو اور ثقہ روات میں وہ اضافہ نہ ملتا ہو۔ جی اگلا ترجمۃ الباب ہے، باب من روا نصف صاع من قمح، صدقۃ الفطر میں نصف صاع گیہوں کی دلیل گیہوں نصف صاع ہے۔ عن ثعلبة بن أبي سعير عن أبيه وقال سليمان بن داود عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي سعير عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دو آدمیوں پر گیہوں کا ایک سا واجب ہے، ہر دو آدمیوں پر گیہوں کا ایک سا واجب ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرد واحد پر گیہوں کا نصف سا واجب۔
ہر 2 آدمیوں پر گیہوں کا نصف 1 سا واجب ہوتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ اما غنیکم فیزکیہ اللہ تعالی، اور بہرحال تم میں سے جو غنی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دے گا۔ وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ، اور بہرحال جو نادار ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ دے دے گا جتنا اس نے صدقۃ الفطر میں دیا۔ زیادہ سلیمان فی حدیث غنی او فقیر، سلیمان نے اپنی حدیث میں غنی اور فقیر کا اضافہ کیا ہے۔ اس میں یہ ایک مسئلہ مختلفی سمجھ لیں کہ جمہور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک صدقۃ الفطر کے وجوب کے لیے کوئی نصاب شرط نہیں ہے، بلکہ غنی اور فقیر ان الفاظ سے استدلال کیا ہے، سب پر ہی صدقۃ الفطر واجب ہے، صرف یہ ضروری ہے اس شخص کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال کے ایک دن کا نفقہ کے علاوہ اتنا مال ہو کہ اس میں سے صدقۃ الفطر ادا کر سکے۔ اور ان کی دلیل یہی حدیث ثعلبہ بن ابی سعیر ہے جو مرفوعاً نقل کی مصنف نے، اور اس میں الفاظ آ رہی ہیں اما غنیکم فیزکیہ اللہ واما فقیرکم فیرد اللہ تعالی علی اکثر مما اعطاہ، کہ اس میں معلوم ہو رہا ہے کہ صدقۃ الفطر میں کوئی نصاب شرط نہیں ہے، کہ غنی پر بھی ہے اور فقیر پر بھی ہے۔ تو حنفیہ کے مسلک میں صدقۃ الفطر کا ایسے ہی نصاب ضروری اور شرط ہے جیسے کہ زکوٰۃ کا نصاب ہے، اور اس دلیل کا جواب یہ دیتے ہیں حدیث ثعلبہ ان احادیث صحیح کا مقابلہ نہیں کر سکتی جن سے غنا کا شرط ہونا معلوم ہوتا ہے، اور وہ حدیث مشہورہ ہیں جن میں الفاظ لا صدقۃ الا عن ظاہر غنی، کہ صدقۃ الفطر وہ مالدار پر ہی واجب ہے، وہ احادیث صحیح ہیں۔ اسی طرح اصول کا تقاضا بھی یہی ہے، اور حدیث ثعلبہ اول تو ضعیف ہے اس لیے کہ اس کی سند میں نعمان بن راشد ہے، اس کی سند میں نعمان بن راشد ہے، اور دوسرے اس کا ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غنا امور اضافیہ میں سے ہے، پس فقیر سے نسبی مراد ہے، یعنی وہ غنی جو کبار اغنیاء کے اعتبار سے خود فقیر ہے، وہ فقیر نسبی مراد ہو سکتا ہے۔ یہ بھی جواب دیا گیا ان احادیث کا۔ اگلی حدیث دیکھیں، وہ بھی قال حدثنا علی بن الحسن بن الدار، حدثنا علی بن الحسن بن الدرابجردی قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا همام قال حدثنا بكر هو بن وائل عن الزهري عن ثعلبة بن عبد الله أو قال عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحويل. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن بكر الكوفي قال محمد بن يحيى هو بكر بن وائل بن داود أن الزهري حدثهم عن عبد الله بن ثعلبة بن سعير عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس. زاد علي بن الحسن في حديثه أو صاع بر أو قمح بين اثنين، ثم اتفقا عن الصغير والكبير والحر والعبد۔ اس میں علی بن الحسن نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا ہے کہ 2 آدمیوں کی طرف سے 1 صاع گندم لازم ہے کا حکم دیا۔ اگلی حدیث ہے قال ابن صالح قال العدوی وانما هو العذری خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس قبل الفطر بیومین بمعنی حدیث المقری، کہ اس میں یہ آ رہا ہے ابن صالح نے عدوی سے یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ عید الفطر سے 2 دن پہلے دیا تھا۔ اگلی حدیث ہے قال حمید اخبرنا
عن الحسن قال خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة فقال أخرجوا صدقة صومكم فكأن الناس لا يعلمون فقال من ها هنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاع من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير فلما قدم علي رأى رخص السعر قال قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شيء قال حميد وكان الحسن يرى صدقت رمضان علی من صام. دیکھیں اس میں حسن سے روایت ہے کہ رمضان کے آخر میں ابن عباس نے بصرہ کے منبر پر خطبہ پڑھا. جی حضرت ابن عباس نے رمضان کے آخر میں بصرہ کے منبر پر خطبہ پڑھا اور یہ فرمایا کہ اپنے روزوں کا صدقہ نکالو. تو لوگ آپ کا مطلب نہیں سمجھے. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا من ہاغنا من اہل مدینہ، اہل مدینہ میں سے یہاں کون لوگ موجود ہیں، بس وہ کھڑے ہوں اور اپنے بھائیوں کو سمجھا دیں، بے شک ان کو یہ معلوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقۃ الفطر فرض کیا یعنی مقرر کیا، کھجور سے 1 سا یا جو کا 1 سا یا نصف سا گیہوں کا ہر آزاد یا غلام پر، مرد پر یا عورت پر، او صغیر او کبیر چھوٹا ہو یا بڑا، یعنی آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا. فلما قدیم علی، تو جب حضرت علی تشریف لائے تو ارزانی دیکھ کر فرمایا اللہ رب العزت نے تم کو وسعت دے رکھی ہے، بس تم ان چیزوں میں سے 1 سا ہی دیا کرو، 1 سا ہی دیا کرو. تو حضرت حسن نے یہ فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ صدقۃ الفطر اس شخص پر لازم ہے جس نے روزے بھی رکھے ہوں. یہاں تک آج ہمارا سبق مکمل ہوا ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، سماعت کر لیں، اچھی طرح یاد کر لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.